پیارے دوستو، سلطنت عباسیہ سن 750 سے لے کے سن 1258 تک اسلامی تاریخ کی ایک اہم عظیم سلطنت تھی جس نے تقریباً 500 سال تک اسلامی دنیا پر حکمرانی کی۔ عباسی سلطنت کا قیام اموی خلافت کے زوال کے بعد ہوا۔ اس نے اسلامی تہذیب، علم و فنون اور حکومت کے مختلف شعبوں میں بے پناہ ترقی کی۔ اس دور کو اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں عباسی خلافت کی خصوصیات اور ان کی فتوحات بیان کرتا ہوں۔ عباسی خلافت کے ابتدائی خلفاء: نمبر 1، ابو العباس الصفا۔ سن 750 سے لے کے سن 754 تک عباسی سلطنت کے بانی ابو العباس الصفا نے اموی خلافت کو ختم کرنے کے بعد عباسی حکومت کی بنیاد رکھی۔ ان کا دور مختصر تھا لیکن اس میں عباسی خلافت کو مضبوط بنیادیں فراہم کی گئیں۔ نمبر 2، ابو جعفر المنصور۔ سن 754 سے لے کے سن 775 تک ابو جعفر المنصور عباسی خلافت کا حقیقی بانی اور ایک عظیم حکمران تھا۔ انہوں نے بغداد کو سن 762 میں تعمیر کرایا اور اسے دارالحکومت بنایا۔ ان کے دور میں عباسی حکومت کی اصلاحات کی گئیں، مالی نظام کو بہتر کیا گیا اور خلافت کو داخلی طور پر مضبوط کیا گیا۔ عباسی خلافت کا عروج: عباسی خلافت کا سنہری دور اس کے تیسرے خلیفہ ہارون رشید سن 786 سے لے کے سن 809 تک رہا۔ ہارون رشید کا شمار اسلامی تاریخ کے عظیم حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ ان کے دور میں خلافت عباسیہ علمی، ثقافتی اور سیاسی لحاظ سے اپنے عروج پر پہنچی۔ ہارون رشید کے دور میں دارالحکمہ ہاؤس آف وزڈم قائم کی گئی۔ یہاں دنیا بھر سے علماء اور دانشوروں کو مدعو کیا گیا۔ اس ادارے میں یونانی، فارسی اور ہندوستانی علوم کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور اسلامی علوم میں بے پناہ ترقی ہوئی۔ عباسی دور میں بغداد دنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی بن گیا۔ اسلامی دنیا میں تجارت کا جال پھیل چکا تھا اور معیشت اپنے عروج پر تھی۔ سونے، چاندی، ریشم اور مسالہ جات کی تجارت نے عباسی خلافت کو مالی طور پر مستحکم بنایا۔ عباسی دور میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی عدل و انصاف کے نظام میں برابر کے حقوق دیے گئے۔ مذہبی اور لسانی اقلیتوں کو بھی معاشرتی اور معاشی حقوق دیے گئے، جس کے بدولت خلافت کے مختلف حصوں میں امن و امان قائم رہا۔ عباسی خلافت کے عظیم خلفاء: نمبر 1، مامون الرشید۔ سن 813 سے لے کے سن 833 تک مامون رشید علم دانش کا بے حد شوقین تھا۔ انہوں نے دارالحکمہ کو مزید فروغ دیا اور یونانی فلسفے، سائنس اور طب کے علوم کو اسلامی دنیا میں متعارف کرایا۔ ان کے دور میں اسلامی علوم کی ترقی عروج پر تھی۔ نمبر 2، المعتصم باللہ۔ سن 833 سے لے کے سن 842 تک المعتصم باللہ نے عباسی حکومت کو مضبوط کیا اور ترک غلام فوجی غلمان کو عباسی فوج میں شامل کیا۔ ان کے دور میں فوجی اصلاحات کی گئیں اور اسلامی ریاست کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کیا گیا۔ عباسی سلطنت نے تقریباً 500 سال تک وسیع عریض علاقوں میں حکمرانی کی۔ اس عرصے کے دوران عباسیوں نے کئی اہم جنگیں لڑیں جن کا مقصد اسلامی ریاست کو وسعت دینا، سرحدوں کی حفاظت کرنا اور اندرونی بغاوتوں کو کچلنا تھا۔ عباسی خلافت کی جنگیں مختلف مقاصد کے تحت لڑی گئیں، جن میں سرحدی علاقوں کا دفاع، بغاوتوں کا خاتمہ اور اسلامی خلافت کو خارجی حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ خلافت عباسیہ کی ابتدائی دور کی جنگیں: عباسی خلافت کے قیام کے بعد خلافت کو داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ عباسیوں نے اموی خلافت کو شکست دے کر اقتدار حاصل کیا تھا، لہٰذا شروع کے دور میں امویوں کے وفاداروں اور دیگر مخالفین کی بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے کئی جنگیں لڑی گئیں۔ نمبر 1، اموی خاندان کے خلاف جنگیں۔ عباسی خلافت کے قیام کے فوراً بعد عباسیوں نے اموی خاندان کے افراد اور ان کے وفاداروں کا تعاقب کیا۔ امویوں کو شکست دے کر عباسیوں نے اسلامی ریاست کا کنٹرول سنبھالا، لیکن اموی خاندان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن الداخل اندلس فرار ہو گیا اور وہاں اموی خلافت قائم کر لی، جو عباسیوں کے لیے مستقل چیلنج رہا۔ نمبر 2، بغاوتوں کا خاتمہ۔ عباسی خلافت کی ابتدائی خلفاء خصوصاً ابو جعفر المنصور سن 754 تا سن 775 نے کئی بغاوتوں کا سامنا کیا۔ خراسان، شام اور عراق میں کئی بار بغاوتیں ہوئیں جنہیں عباسی افواج نے سختی سے کچلا۔ ابو جعفر المنصور نے اپنے دور خلافت میں
عباسی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے مخالفین کے خلاف کئی فوجی مہمات کیں۔ عباسی دور میں بیزنطینوں سے جنگیں لڑی گئیں۔ بیزنطینی سلطنت عباسی خلافت کے دور میں ایک بڑا دشمن تھا۔ دونوں سلطنتوں کے درمیان سرحدی جھڑپیں اور جنگیں اکثر ہوتی رہیں۔ عباسیوں نے بیزنطینوں کے ساتھ کئی جنگی مہمات میں حصہ لیا۔ خلیفہ ہارون رشید سن 786 سے لے کے سن 809 کے دور میں عباسیوں اور بیزنطینوں کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے بیزنطینی علاقوں پر کامیاب حملے کیے اور ان سے کئی قلعے اور علاقے چھین لیے۔ ہارون رشید کی بیزنطینوں کے ساتھ تعلقات میں کبھی امن اور کبھی جنگ کی صورتحال رہی۔ اس دور کی سب سے مشہور جنگی مہم سن 793 میں ہوئی، جب عباسی فوج نے بیزنطینی علاقوں پر شدید حملے کیے اور بڑی فتوحات حاصل کیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے بعد ان کے بیٹے مامون الرشید سن 813 سے سن 833 نے بھی بے نظیر نتیجوں کے خلاف جنگیں جاری رکھیں۔ مامون رشید کے دور میں بھی اسلامی افواج نے بیزنطینی کے علاقوں پر حملے کیے اور کئی اہم قلعے فتح کیے۔ مامون رشید کی فوجی مہمات نے بیزنطینیوں کو عباسی خلافت کے خلاف مزید جنگوں سے روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ عباسی خلافت کی داخلی بغاوتیں۔ عباسی خلافت کے طویل دور میں داخلی بغاوتیں بھی ایک اہم چیلنج تھیں۔ مختلف علاقوں میں گورنر اور مقامی حکمرانوں نے خود مختاری کا اعلان کیا اور عباسی خلافت کے خلاف بغاوتیں کیں۔ عباسی خلفاء نے ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے کئی جنگیں لڑیں۔ نمبر 1، خراسان کی بغاوتیں۔ خراسان ایک اہم صوبہ تھا اور یہاں کئی مرتبہ بغاوتیں ہوئیں۔ عباسی خلفاء نے خراسان کی بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے فوجی مہمات بھیجیں۔ ابو مسلم خراسانی کا قتل خراسان میں کئی بغاوتوں کا سبب بنا، جنہیں عباسی افواج نے بڑی مشکلات سے دبایا۔ نمبر 2، زنج بغاوت۔ عباسی خلافت کے دور میں ایک اہم بغاوت زنج بغاوت تھی، جو سن 859 سے لے کے سن 883 تک جاری رہی۔ یہ بغاوت عراق میں غلاموں کی طرف سے ہوئی، جنہیں زنج کہا جاتا تھا۔ یہ بغاوت عباسیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوئی اور اسے ختم کرنے کے لیے عباسی افواج کو کئی سال لگے۔ عباسی خلافت اور ترکوں کا عروج۔ 9ویں صدی کے بعد عباسی خلافت میں ترکوں کا کردار بڑھنے لگا۔ ترک غلام فوجیوں غلمان کی فوجی صلاحیتوں نے عباسی خلافت کو مضبوط کیا، لیکن بعد میں انہی ترک فوجیوں کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا اور وہ عباسی حکومت کے امور میں مداخلت کرنے لگے۔ عباسیوں نے ترک فوجیوں کو بغاوتوں کو کچلنے اور دشمنوں کے خلاف جنگوں میں استعمال کیا۔ ترک غلمان کا اثر و رسوخ بڑھنے کے ساتھ ساتھ عباسی خلفاء کی خود مختاری کم ہوتی چلی گئی۔ ترک فوجیوں نے عباسی خلفاء کے دور کو کمزور کر دیا اور وہ خود عباسی دارالحکومت بغداد کے اہم فیصلوں میں مداخلت کرنے لگے۔ عباسی خلافت کی جنگیں سلجوکیوں اور فاطمیوں کے ساتھ۔ عباسی خلافت کو 10ویں اور 11ویں صدی میں بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ فاطمی خلافت اور سلجوکی ترک۔ نمبر 1، فاطمی خلافت کے ساتھ جنگیں۔ فاطمی خلافت شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی تھی اور عباسی خلافت کے خلاف ایک مضبوط حریف تھی۔ فاطمیوں نے مصر میں اپنی خلافت قائم کی اور عباسیوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں۔ عباسیوں نے فاطمیوں کو ختم کرنے کے لیے کئی بار فوجی مہمات بھیجیں، لیکن انہیں مکمل طور پر شکست نہیں دے سکے۔ نمبر 2، سلجوکیوں کے ساتھ تعلقات۔ سلجوکی ترکوں نے 11ویں صدی میں عباسی خلافت کے زیر نگین علاقوں پر قبضہ کیا، لیکن وہ عباسی خلافت کے وفادار رہے۔ سلجوکی سلطنت نے عباسیوں کی سرحدوں کی حفاظت کی اور خلافت کو فاطمیوں اور دیگر دشمنوں کے خلاف مدد فراہم کی۔ سلجوکیوں نے عباسی خلافت کو ایک بار پھر طاقتور بنایا اور بغداد کو فاطمی خطرے سے محفوظ رکھا۔ عباسی خلافت کا زوال۔ عباسی خلافت کا زوال 9ویں صدی کے بعد شروع ہوا۔ عباسی سلطنت کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا تھا اور مرکزی حکومت کمزور ہونے لگی۔ ترک غلام فوجیوں غلمان کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا اور وہ خلیفہ کے امور میں مداخلت کرنے لگے۔ ان کی طاقت نے عباسی خلفاء کی مرکزی حکومت کو کمزور کر دیا۔ عباسی خلافت کے مختلف علاقوں میں علاقائی حکمرانوں نے خود مختاری کا اعلان کرنا شروع کیا۔ مصر میں فاطمی خلافت، اندلس میں اموی خلافت اور ایران میں طاہری اور صفاری خاندانوں نے اپنی آزاد حکومتیں قائم کر لیں، جس سے عباسی خلافت کا دائرہ محدود ہوتا چلا گیا۔ 10ویں صدی میں بوئیوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا اور عباسی خلیفہ کی حکومت محض ایک علامتی حیثیت اختیار کر گئی۔
11ویں صدی میں سلجوکیوں نے عباسی خلافت کو اپنا زیر نگین بنایا اور خلیفہ کو محض مذہبی پیشوا کی حیثیت سے چھوڑ دیا۔ عباسی خلافت کا حقیقی خاتمہ سن 1258 میں ہوا، جب ہلاکو خان کی قیادت میں منگول افواج نے بغداد پر حملہ کیا۔ اس حملے میں بغداد کو تباہ کر دیا گیا اور آخری عباسی خلیفہ المعتصم باللہ کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ اگرچہ عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا، لیکن اس نے اسلامی دنیا میں ایک گہرا ورثہ چھوڑا۔ عباسی دور میں اسلامی تہذیب و تمدن، علم و فنون اور فلسفہ اپنے عروج پر پہنچے۔ اس دور میں مسلمانوں نے سائنس، ریاضی، طب اور فلسفہ اور ادب میں بے پناہ ترقی کی، جس کا اثر بعد میں یورپی نتاشا ثانیہ پر بھی پڑا۔ عباسی خلافت کی جنگیں اور فتوحات اسلامی دنیا کی توسیع اور تہذیبی ترقی کا سبب بنی، اور یہ دور آج بھی اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم ادوار میں شامل کیا جاتا ہے۔ عباسی خلافت نے اپنی طویل حکمرانی کے دوران کئی جنگیں لڑیں۔ عباسی خلافت کی جنگوں نے اسلامی دنیا کی جغرافیائی حدود میں توسیع کی، جبکہ کئی جنگوں نے اسلامی تہذیب کے سنہری دور کو جنم دیا۔ عباسی خلافت کی جنگی فتوحات نے اسلامی تاریخ میں گہرے نقوش چھوڑے، اور یہ خلافت اپنی سنہری دور میں علم و فنون کی ترقی کا بھی ذریعہ بنی۔